بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو آٹے سامنے عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا حافظ عتیق اللہ عمر صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ موضوع ہے بہنوں کے حقوق۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک و خالق کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی الکل ختم الرسل فخر الرسل سردار انبیاء سرتاج انبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دو بڑی ذمہ داریاں، دو بڑے کام انسان کے کھاتے اور انسان کے ذمہ لگائے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ مالک و خالق کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں آگے بڑی تفصیل ہے۔ جس شخص کے ساتھ ساری زندگی آپ کا رابطہ ہے، واسطہ ہے، تعلق ہے، اس انسان کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا۔ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور جتنے بھی لوگ، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم بھی جو ہیں، غیر مسلم تو بڑی دور کی بات ہے، جو جانور آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔
اور ان تمام حقوق میں ایک بڑا اہم حق جسے عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا وہ ہے آپ کی بہن کے حقوق. جس نے آپ کے ساتھ جنم لیا ہے، اسی کوکھ سے وہ پیدا ہوئی ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. جس برتن میں آپ کھاتے ہیں اسی برتن میں وہ کھاتی ہے. جس بستر پہ آپ لیٹے ہیں اسی بستر پہ وہ لیٹی ہے. اور ایک لمبا عرصہ آپ نے ایک ساتھ گزارا ہے. سارے پیار کی مثال لوگ دیتے ہیں، لیکن بہن بھائی کا پیار بھی بڑا عجیب ہے. جنہوں کو اللہ نے بہنیں عطا کی ہیں نا، انہیں یاد ہے کہ ان کا بچپن کتنے پیار سے اپنی بہنوں کے ساتھ گزرا ہے. اللہ آپ ہم سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچائے. یہ ایک انوکھا پیار ہے جس میں لڑائی بھی ہے، جس میں جھگڑا بھی ہے، جس میں شریکہ بھی ہے، لیکن اس میں پیار بھی بڑا ہے. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اس لیے ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی توجہ کرے کہ میں اپنی بہن کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری سگی بہن میرے خلاف کھڑی ہو جائے اور مجھے اللہ کے دربار میں اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے. سارے شہر کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کرنے والا، دوستوں کے ساتھ بڑا پسند کیا جانے والا، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بک پہ ہزاروں دوست بنانے والا، کہیں یہ بھول نہ جائے کہ اس کا اپنی بہن کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس کا اپنی بہن کے حقوق اس نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے. حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان ہونے سے پہلے 2 مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا. ایک تو وہ موقع تھا کہ جب ہم لوگ حج کے موقع پر اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے قریب ایک نوجوان کھڑا ہے اور وہ لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ لوگ اس کی بات سننا نہیں چاہتے. حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے اپنی جھولی میں پتھر اٹھائے ہوئے، اور جب وہ نوجوان باتیں کرتا ہے تو یہ پتھر اٹھا اٹھا کے اس کو مارتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور یہ بزرگ کون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پتھر مارنے والا ہے نا، یہ ان کا سگا چچا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، چونکہ اس نوجوان نے صرف ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی ہے، اور اسی جرم کی پاداش میں یہ بزرگ جو ہیں یہ ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے اور یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اور ان کو پتھر بھی مارتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، ٹارچر بھی کرتے ہیں. کہتے میں نے مزید کوئی بات نہیں سنی، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. پھر ایک اور موقع پر جب ہم مکہ المکرمہ کے قریب باہر ایک میلہ لگا تو وہاں پہ اپنا سامان تجارت لے کے آئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہی نوجوان ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے ایک اونٹ خریدا. اس نوجوان کی گفتگو کی مٹھاس
اور اس کے چہرے کی خوبصورتی ہمارے اوپر اس طرح طاری ہو گئی کہ ہم نے اپنا بہترین اونٹ اس کو دیا، لیکن ہم اس کے اندر اتنا کھو گئے کہ ہمیں پیسے لینے بھی یاد نہیں رہے۔ اس نوجوان نے بس اتنا ہی کہا کہ میں پیسے بھیج دوں گا، نہ ہم نے نام پوچھا نہ ہم نے پتہ پوچھا۔ جب وہ چلے گئے نا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ ویسے آپ ان کو جانتے ہیں؟ نام پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ایڈریس کا پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ہم نا آپس میں لڑنے لگے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ آپ نے کر لیا کاروبار، سب سے بہترین اونٹ اس کو دے دیا ہے، نہ بندے کا نام پتہ ہے نہ اس کا ایڈریس پتہ ہے، اور آپ نے بہترین اونٹ اس کو دیا، پیسے لیے نہیں، تسی کر لیا کاروبار۔ جب ہم آپس میں اونچی اونچی لڑنے لگے نا تو دور سے ایک عورت آئی اور وہ ہمیں کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے کہا بی بی یہ واقعہ پیش آیا، بندہ اونٹ ہمارے سے لے گیا، پیسے ہم نے لیے نہیں۔ بی بی کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ نوجوان آپ کے پیسے ضرور بھیج دے گا، فکر نہ کرو۔ ہم نے کہا بی بی آپ ان کو جانتی؟ کہا میں جانتی نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ پیسے بھیج دے گا؟ کہا میں نے اس نوجوان کے صرف چہرے کو دیکھا ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر اتنی رونق نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہم مطمئن ہو گئے۔ اگلا دن آ گیا، دو نوجوان اور آئے، دونوں جو ہیں وہ اپنے اونٹوں پہ سوار ہیں، اور دونوں نے اپنے اونٹوں پہ بڑی ڈھیروں کھجوریں جو ہیں وہ لادی ہوئی ہیں۔ وہ ہمارے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کل ایک شخص، ایک نوجوان آپ سے ایک اونٹ خرید کے لے کے گیا ہے، یہ دونوں اونٹ جو ہیں یہ انہوں نے بھیجے ہیں کھجوروں کے لاد کے، ایک کھجور جو ہے ایک اونٹ پہ لدی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہے آپ کی مہمان نوازی، میزبانی، یہ صرف کھا لو، اور دوسری کھجور کو جو ٹوکرا ہے یا جو بہت بڑی کھجور کا اونٹوں پہ لدا ہوا سامان ہے وہ تول کے اپنے کل والے اونٹ کے پیسے پورے کر لو۔ طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے کہتے ہمیں یہ بات تو بھول گئی، کل والا چہرہ بھی نہیں بھولا تھا، آج والا اخلاق بھی نہیں بھولا، ہم نے کہا صورت بھی سونی تھی، سیرت بھی سونی ہے، کیوں نہ اس کے پاس جا کے دیدار کیا جائے۔ ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم ان سے ملاقات کریں۔ ہم نے کہا کہ یہ کھجورے بجورے چھوڑو، پیسے تو آتے رہتے ہیں، سودے تو ہوتے رہتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات کروا دو۔ وہ ہمیں لے کے اپنے ساتھ چلے گئے، اور جب اپنے ساتھ لے کر گئے اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے درمیان کوئی درس و واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میرے کان میں پڑی، آپ فرما رہے تھے لوگوں اپنی ماں کے حقوق ادا کرو، پھر کہا لوگوں اپنے باپ کے حقوق ادا کرو، پھر کہا لوگوں اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرو، پھر کہا لوگوں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ چار باتیں میں نے سنی، جو سب سے پہلا درس میرے کان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پڑا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے حقوق ادا کرو جن لوگوں کے اندر آپ اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اور یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، ماں باپ میں پہلے ماں کا نام لیا پھر باپ کا نام لیا، اور بہن بھائیوں میں پہلے بہن کا نام لیا پھر بھائی کا نام لیا، یعنی اسلام کے نزدیک وہ طبقہ جسے عورت کہتے ہیں وہ ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، اسلام مردوں سے بھی پہلے ان کے حقوق ادا کرنے کی توجہ دلاتا ہے۔
اس لیے ایک مسلمان کا فرض ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے حقوق ادا کریں۔ اور کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے پینے کے لیے کچھ دیا جائے۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ پڑا تھا، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ دودھ آپ نے پیا تو آپ نے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ شاید آپ ان واقعات اور احادیث کے اندر نہیں دیکھتے۔ ہمارے جیسا بندہ ہو، دودھ پیا، جی بھر لیا، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن گھر کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ اس بات پہ نظر رکھے کہ میرے گھر کے اندر چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کون لاتا ہے۔ آج ہمیں خبر نہیں میرے گھر میں کیا آیا، کہاں سے آیا، کون لایا۔ یہ گھر کے سربراہ کا فرض ہے کہ اس کی پوری انکوائری کرے، حلال ہے کہ حرام ہے، طریقہ کیا ہے، لایا کون ہے، کیوں لایا ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے پیغمبر، یہ میری بہن اور آپ کی رشتے میں بہن یعنی آپ کی سالی نے بھیجا ہے۔ جب آپ نے ان کے الفاظ سنے تو کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں پہلے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک لونڈی اللہ کے پیغمبر آپ کو ہبہ کروں گی، آپ کو تحفے میں دوں گی۔ میمونہ کہتی ہاں اللہ کے پیغمبر مجھے یاد ہے۔ فرمایا پھر وہ لونڈی جو آپ نے مجھے تحفہ دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ اپنی بہن کی خدمت کے لیے اس کو تحفہ دے دو۔ یہ بہنوں کا حق ہے۔ اگر آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں کی طرف دیکھو۔ وہ کہتے ہیں نا اول خیش بعد درویش، انگلش والے کہتے ہیں چیریٹی begins at home۔ اگر آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں دیکھو، جو زیادہ حقدار ہے اس کے لیے صدقہ کرو۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عام شخص کو دیے جانے والے صدقے کا 11 ثواب ہوتا ہے، لیکن جو آپ صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں اللہ کے دربار میں اس کا 2 ثواب لکھا جاتا ہے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے صلہ رحمی کا ثواب۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک بھائی اپنی مجبور بہن پہ کرتا ہے۔ آپ ذرا لفظوں پہ غور کریں، مجبور بہن کون ہے؟ مجبور بہن وہ ہے جس کا شوہر آپ کا بہنوئی اس کا خیال نہیں کرتا۔ مجبور بہن وہ ہے کہ جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں۔ ہم تو اپنی کمزور بہنوں کے گھر میں نہیں نہ جاتے، انگلینڈ والی بہن سے دن رات کال ہوتی ہے، پیسے والی بہن سے دن رات سلام دعا ہوتا ہے، ہیلے بہانے سے اس کے بچوں کے لیے تحفے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو بیچاری کمزور رہ گئی، کسی گاؤں میں چلی گئی، دیہات میں چلی گئی، یہ پڑھا لکھا بھائی جو ہے یہ اس کے ساتھ سلام دعا سے بھی گیا۔ انسان اتنا خود غرض ہے، ہر چیز کو پیسے اور دولت پہ تولتا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے رشتہ غریبی میں جو خاص ہوتا ہے۔ آپ اپنی بہن کے دروازے پہ اس لیے نہیں نہ جاتے کہ وہ بیچاری کمزور ہے، ماڑی ہے، غریب ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہوا اس بیچاری کے حالات ٹھیک نہیں، اور دوسرا ظلم یہ ہے آپ نے اس سے اپنے تعلقات بھی ختم کر دیے۔ کائنات کے امام فرماتے میمونہ جو لونڈی تم نے مجھے ہبہ کرنے کے لیے تحفہ دینے کے لیے رکھی ہے نا، فی الفور وہ اپنی بہن کے لیے روانہ کرو اور اسے تحفے کے اندر جا کے پیش کرو۔
اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے. آپ اپنی بہن کو نہ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، آپ اپنی بہن کو یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، وہ بیچاری اس میں شرمندگی محسوس کرے گی. آپ اس کو تحفہ کر کے چیزیں دیں. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچوں نے انشاءاللہ جوان ہونا ہے، زندگیاں گزارنی ہیں. بزرگ تو ماشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ بڑی اچھی روایات تھی. اپنی بہنوں کے گھر خالی ہاتھ نہ جایا کرو. بہنوں کو بھائیوں کا بڑا مان ہوتا ہے. 200-400 روپے کی چیز یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھائی کے ہاتھ سے بہن کو جو تحفہ ملے گا نا، وہ بہن کے لیے بڑی قیمت رکھتا ہے. بہن پھولی نہیں سماتی، میرا بھائی آیا، میرے لیے چیز لے کے آیا. اس لیے 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. بہنوں کے گھر جایا بھی کرو اور بہنوں کو تحفے تحائف بھی دیا کرو. کمزور بہن کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں صدقہ و خیرات کا دے رہا ہوں. آپ تحفہ کر کے اس کو چیز دیں، اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے کوئی ضروریات اس کی پوری کریں. سارے سال میں اپنے گھر کی ڈھیروں چیزیں ہر انسان بناتا ہے. یہ گرمیوں کی ضروریات ہیں، یہ سردیوں کی ضروریات ہیں. تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر لو. اپنی سب سے ماڑی بہن دیکھو کون سی ہے. اللہ بہنوں کے مقدر اچھے کرے، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے. ہر سال میں کوشش کر کے، ٹارگٹ کر کے یہ ذہن بناؤ کہ اس سال میں نے اپنی بہن، فلاں بہن کو جس کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ میں نے اس کے گھر کے اندر پہنچانی ہے. دیکھنا اللہ مالک کائنات آپ کے گھر کے اندر کتنی رحمت نازل کرتا ہے. بہنوں کے حقوق ادا کرنے والوں پہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت نقطے کی بات بتاؤں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ساری زندگی نوازا ہے. اپنے پیارے نبی کو وہ عزت اور مقام دیا ہے جو اس کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیا. اور خود مالک کائنات نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا. آپ تو یتیم تھے اور یتیموں کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن ہم نے آپ کو یتیمی سے اٹھایا اور کائنات کا امام بنا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ غریب تھے، ہم نے غنی کر دیا. ہم نے کائنات کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. بہت نوازا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا آخری پیغمبر بنایا ہے. اس سے زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پیغمبر ہی نہیں بنایا، اپنا محبوب بنایا ہے. اور کائنات کے امام کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جو مقام عطا کیا ہے، وہ اس رات عطا کیا ہے جس رات اللہ مالک کائنات نے اپنے نبی کو عرشوں پہ اپنی ملاقات کے لیے بنایا ہے، جسے ہم معراج کہتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کو معراج کروایا گیا اس رات آپ کہاں تھے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی تھے. اس کا مطلب ہے کہ ام ہانی اللہ کے پیغمبر کی چچا زاد بہن تھی، سگی بہن بھی نہیں. سگی بہن تو اللہ کے پیغمبر کی تھی کوئی نہیں. اپنی بہن کے گھر کائنات کے امام آرام فرما رہے ہیں. اور اس رات اللہ نے انتخاب کیا کہ آج اپنے نبی کو معراج پہ بلایا جائے گا. میرا تخیل یہ کہتا ہے، لوگوں جو اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کو عرش کی بلندیوں پہ فائز کرتا ہے. کسی اور دن بھی معراج کروائی جا سکتی تھی، اس دن کیوں کروائی جس دن بہن کے گھر سوئے تھے. رہتی دنیا تک
یہ مسلمانوں کو پیغام دیا، اپنی بہنوں کے خیال، حقوق کا خیال آپ کرنا، عرش تک معراج تک پہنچانا مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بہنوں کے حقوق ادا کرنے سے حالات کمزور نہیں ہوتے، عزتیں کم نہیں ہوتی۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافی دیر تک ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان کٹھے ہی تھے۔ ہندوؤں والی بڑی ساری باتیں ہمارے اندر آئی ہوئی، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم کہتے ہیں نہیں جی پہن دے بوئے تھے نہیں جائیدہ۔ ہاں آپ طریقہ کار بدل لیں، آپ نہ جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ نہ جا کے ان پہ بوجھ بنے، لیکن جائیں تو صحیح۔ چکر لگانے میں، حالات پوچھنے میں، جا کے خدمت کرنے میں، ان کے حقوق ادا کرنے میں تو کم از کم آپ اتنا سا تو کام کریں۔ اور ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں جو ہمارے دیہاتوں میں نے بھی سنا تھا بچپن میں، اندر جی پہن دے کروں کچھ نہیں کھائی دا۔ یہ بڑی لوگ فخر کی بات کرتے ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کے امام جب مکہ المکرمہ میں تشریف لائیں، جب مکہ کو فتح کیا، یہ آپ کی زندگی میں کائنات کے امام کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے، جس مکے سے 10 سال پہلے نکالا گیا، 8 سال پہلے اسی مکہ کو آج فتح کر لیا ہے۔ اور عزت کتنی ہے، جن مکے والوں سے چھپ کے چلے گئے تھے نا، آج وہ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ رہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو مکے والوں نے مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکے والوں تک خبر پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود بتایا تھا کہ میری خصوصیت یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ابھی کسی جگہ پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچتا نہیں، 1 مہینہ پہلے وہاں پہ اللہ تعالیٰ میرا رعب اور میرا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کائنات کے امام ابھی مکہ فتح کرنے کے لیے نہیں پہنچے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکے والے اپنے گھر چھوڑ کے، خاص طور پہ جو مرد تھے وہ اپنے گھر چھوڑ کے ارد گرد کے جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، اتنا خوف تھا ان کے ذہن میں۔ خوف کیوں نہ ہوتا، پتہ تھا ساری زندگی اللہ کے پیغمبر اور ان کے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج تو ایک ایک بدلہ لیا جائے گا، اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ذہن میں بھی تھی۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج سارے حساب چکا دیں گے۔ کائنات کے امام نے صحابی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا نا یہ دنیا داروں کا کام ہے، یہ لوگوں کا عام دنیا والوں کا کام ہے، اللہ کے نبیوں کا کام نہیں۔ اللہ کے نبیوں کا کام یہ ہے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج اتنا رحم کیا جائے گا جتنا رحم آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اللہ عزت دے وے نا تے شریکاں کو لو بدلے نہیں لئی دے، کہندہ ان میرے کو پیسے آگئے نا، ان میں بدلے لے کے وخاماں گا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ آپ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی عزت ملی، آج اس مکہ کے فاتح بن گئے جس مکہ سے نکال دیا تھا 8 سال پہلے، اور دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی فتح کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ اور وہ اکثر کہتا لوگوں زمین کا خطہ فتح نہیں کیا تھا، لوگوں کے کلیجے فتح کیے تھے۔ زمینوں پہ حکمرانی تو بہت لوگوں کو ملتی ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ دلوں کی حکمرانی عطا فرمائے، دلوں پہ حکومت کرنے کا فن سیکھو۔ روب دبدبے سے آپ سارے کام کروا سکتے ہیں، باپ اپنی اولاد سے کام کروا سکے گا، لیکن اولاد کے ذہن میں آپ کا کام بھی کرنے کا شوق پیدا ہو اور آپ کا احترام بھی کم نہ ہو، یہ طریقے اختیار کرو۔
ماڑی بہن ہے، کمزور ہے، وہ آپ کے کام کرے گی، لیکن بہن آپ کے کام بھی کرے اور آپ کا احترام بھی کرے، یہ طریقہ کار اختیار کرو۔ بیوی نے آپ کے کام تو کرنے ہیں، بیچاری مجبور ہے، لیکن بیوی آپ کے کام بھی کرے اور اس کو بوجھ بھی محسوس نہ ہو، یہ اخلاق پیدا کرو۔ شاگرد آپ کے کام کریں گے، ملازم آپ کے کام کریں گے، لیکن ملازم آپ کا کام بھی کرے اور اس کے دل سے آپ کا احترام بھی ختم نہ ہو، یہ اخلاق پیدا کرو۔ کہا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ہم نے اپنے نبی والا سب کچھ بلا دیا، کوئی ایک چیز تو ایسی ہوتی۔ کچھ روز پہلے میں ایسے بیٹھے ایک دن سوچ رہا تھا، اور ایک اچھی بات ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ اس پہ عمل کی کوشش کریں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ مالک کائنات نے قیامت کے دن یہ پوچھا، کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ، مسلمان ہے نا، 6500 آیتیں میں نے تیرے لیے بھیجی تھی، یا کوئی ایک میرے نبی کی حدیث پڑھ، مسلمان ہے نا، ہزاروں حدیثیں جو ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں 40 ہزار حدیثیں بھی موجود ہیں، مسلمان ہے نا، ہزاروں حدیثیں، ہزاروں پیغام میرے نبی کے تیرے نام تھے، ایک آیت پڑھ یا ایک حدیث پڑھ اور مجھے بتا کہ اس پہ میں نے 100% عمل کیا ہے، جا میں تجھے اس بات پہ بخشتا ہوں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے؟ اہل حدیثوں، دن رات ہزاروں حدیثیں سنتے ہو، سینکڑوں حدیثوں کے پروگرام سنتے ہو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صاحب کو، قاری عبدالشکور برق صاحب نے۔ میں ربانی صاحب کے ساتھ آج ہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ انہوں نے رونق لگائی ہے، چل رہا ہے سلسلہ، نشیب و فراز، کمی زیادتی، یہ تو دنیا کے ہر کام میں، کاروبار میں بھی ہے، گھر بار میں بھی ہے، حالات میں بھی ہے، کبھی ماڑا کبھی چنگا، یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اصل بات ہے استقامت۔ اور کائنات کے امام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے، اللہ کو سب سے پیارا کام وہ لگتا ہے جو مستقل کیا جائے، بے شک تھوڑا ہی کیا جائے۔ اس لیے میں حضرت قاری صاحب کو خراج تحسین، ان کے بچوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کی مسجد کی انتظامیہ کو، آپ احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ کام الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ اس میں برکت بھی پیدا فرمائے، اور اس سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس بات کو دیکھو گے؟ بہنوں کے حقوق کے حوالے سے جب میں رات پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا امام اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر کے آج مکے میں داخل ہوا۔ مکے کے سارے دروازے اللہ کے پیغمبر کے لیے کھلے تھے، سرداروں کے دروازے بھی کھلے ہیں، رشتہ داروں کے دروازے بھی کھلے ہیں، دشمنوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، بڑوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ کائنات کا امام اس زمین کا سب سے بڑا فاتح بن کے، سب سے بڑا کامیابی حاصل کر کے آج مکے میں کھڑا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ چلو حالات جو بھی ہیں، کامیابی ہوگی، فتح ہوگی، حالات ٹھنڈے ہوگے، اب اللہ کے پیغمبر بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے کہاں؟ آج میزبانی کون کرے گا؟ وہ جس طرح مدینے میں انتظار ہوا تھا نا، لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے کھڑے تھے، آج کائنات کا امام آیا ہے تو ہماری دہلیز کو یہ مقدر ملے، وائے ہماری محفل میں خدا کی رونق ہے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آج مکے میں بھی یہ حالت ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، کاش یہ نصیب آج مجھے مل جائے۔ او بھائیو، اللہ تمہیں بہت عزت دے، ہمیں نوکری ملتی، ہم سب سے پہلے اپنی بہنوں کو بھولتے ہیں، ہمیں عزتیں ملتی ہیں، ہم اپنی بہنوں سے سلام چھوڑ دیتے ہیں،
ہمیں دولت ملتی، ہم اپنی بہنوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے، کچا مکان ہے، کٹیا ہے، کوئی بہت بڑا شخص وہاں استقبال بھی کرنے کے لیے نہیں کھڑا، کسی سردار کا گھر نہیں، وڈیرے کا گھر نہیں۔ اس دروازے پہ جا کے دستک دی اور یہ گھر ہے اللہ کے پیغمبر کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ۔ دروازہ کھولا، کہا بہن آج اللہ نے تیرے بھائی کو بڑی عزت عطا کی ہے، آج تیرے دروازے کا مہمان ہوں۔ بہن کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھائی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا، ہاں ایک سوکھی روٹی پڑی ہے۔ اٹھائیے تاریخ کو، اٹھائیے سیرت کو۔ کائنات کے امام نے جس دن اس دنیا کی سب سے بڑی فتح حاصل کی ہے، اس دن اپنی بہن سے خشک روٹی لے کے پانی میں بھگو کے کھائی ہے، اپنی بہن کے مہمان بنے۔ او پیارے بھائیو، یہ نہ دیکھا کرو بہن نے جا کے کھلانا کیا ہے، اس کے گھر میں تو کھانے ہوتے تھے جی، روٹی نہیں لبدی بندہ چلا جائے۔ اور تیرے پیغمبر کی سنت یہ ہے اپنی بہن کے گھر میں اگر روکھی روٹی بھی ہو تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے اس دن کھاؤ جس دن اللہ آپ کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ بہنوں کے گھر کی روکھی سوکھی بھی کھا لیا کرو۔ اور میں نے شاید کسی وقت یہاں پہ کہا ہو، اکثر اس طرح کی باتیں میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں، غریب آدمی کی دعوت لازمی قبول کیا کرو۔ غریب آدمی کی، کائنات کے امام نے 2 وقت ایسے آئے ہیں جب سب سے بہترین میزبانی اللہ کے پیغمبر نے قبول کی ہے، اور دونوں وقتوں میں اللہ کے پیغمبر نے غریبوں کے گھر کی میزبانی قبول کی۔ ہمیں تو تھوڑا پیسہ مل جائے نا، ہم شہر کے سب سے بڑے بندے کو بلا کے اس کی دعوت کرتے ہیں، شہر کے سب سے ماڑے بندے کو بلا کے اس کی دعوت کیا کرو۔ اللہ تمہیں عزت دے تو شہر کے سب سے ماڑے گھر کے سامنے گاڑی روکے اس کے گھر کا پانی پیا کرو، وہ جو بھی پلائے گا نا خلوص سے پلائے گا۔ اس کو تو شوق کے ساتھ تصویر بنوانی، یہ کوٹھی والا ہے، یہ ویسے نہیں کھلائے گا، اس کو پتا کل جا کے میں نے لیٹر پہ سائن کروانے، اس کو پتا میں نے تھانے کچہری میں سفارش کروانی، اس کو پتا یہ لاہور رہتا ہے میں نے اس کے پاس جا کے رہنا ہے۔ لیکن بے لوث خدمت وہ کرے گا جو غریب ہے۔ کائنات کے امام ایسے تو نہیں کہا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي مِنْ زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، اللہ مجھے غریبوں میں موت آئے، اور اللہ قیامت والے دن میرا حشر جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ کر دینا، ماڑے لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ وہ کائنات کا سب سے تگڑا نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ میرا حشر قیامت کے دن کرنا تو ماڑے لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور اللہ کے نزدیک غریبوں کی عزت کتنی ہے، ماڑے لوگوں کی عزت کتنی ہے۔ کسی بندے کے لیے آپ اسلام آباد میں جائیں، 10 بجے کا ٹائم ہے ایوان صدر میں ملاقات کا، میں دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، ایک بندہ آیا اس کے لیے 9 بجے دروازہ کھل گیا، آپ کہیں گے جی بڑی بات ہے، گھنٹہ پہلے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، دفتر کے وقت سے پہلے دروازہ کھولتا ہے، کہتے ہیں اسپیشل اس کے لیے دروازہ کھولا گیا، ایس پی صاحب خود آئے اس کو لینے کے لیے، گھنٹہ پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اللہ کے نزدیک غریبوں کی کیا قدر ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، جنت کا دروازہ، غریبوں کے لیے اللہ 500 سال پہلے کھولے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا غریب لوگ جو ہے یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنتوں میں جائیں گے، اور جنت کا دروازہ غریبوں کے لیے سب سے پہلے کھلے گا۔ امیر تو کہیں پڑھیں اپنے حساب کتاب لے کے، اللہ سب کا حساب آسان فرما دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بہن اگر کمزور بھی ہے، ماڑی بھی ہے، اپنی بہن کے گھر میں لازمی جایا کرو۔ جو روکھی سکھی کائنات کے امام نے بتایا، سوکھی روٹی آج کائنات کا سب سے بڑا فاتح کھا رہا ہے۔
عزت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہے، دنیا کا مقام یہ ہے کہ کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی فتح حاصل کی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنی بہن کے دروازے پر گئے ہیں اور جا کے خشک روٹی پانی کے ساتھ کھائی ہے۔ یہ اس نبی کی سنت ہے جس نبی کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بہنوں کی عزت کرو، اپنی بہنوں کی خدمت کرو، اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرو، اپنی بہنوں سے پیار کرو، اپنی بہنوں کو صدقہ خیرات ان کی خدمت کرو، اور اپنی بہنوں کے معاملات میں ان کی ہاتھ بٹاؤ، خدمت کرو، نیکی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں، خیر کے کام میں اپنی بہن کا ساتھ دو۔ کائنات کے امام اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران حج بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حج چھوڑنا پڑا، عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، حج کے باقی کام آپ کرتی رہیں، جو مسجد سے باہر ہیں وہ کرتی رہیں، وہ کرتے رہیں۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں سے فارغ ہو گئی تو آپ کے بھائی بھی، حضرت عائشہ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات کے امام نے کہا عبد الرحمن اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاؤ اور میقات کے مقام پر جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے، چونکہ احرام تو کھول دیا نا، وہاں سے دوبارہ جا کے اپنی بہن کے ساتھ احرام بندھوا کے لاؤ، اور باقی جو عمرے کے ارکان ہیں وہ اپنی بہن کو پورے کرواؤ۔ اور نبی نے قیامت تک بھائیوں کو یہ سبق دے دیا، جب آپ کی بہنوں کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، دین کے کام میں جلسے پہ جانا ہے، درس پہ جانا ہے، جمعے کے لیے جانا ہے، کسی اور کام کے لیے، جو کام ہم عام طور پہ دنیا کے سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی دین کا کام ہے۔ یہ بھی دین کا کام ہے کہ آپ نے کہیں جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، آپ نے کسی محفل میں شرکت کرنی ہے، اپنے خاندان برادری کا کوئی فنکشن ہے اس میں جانا، یہ بھی دین کا کام ہے، چونکہ رشتہ داروں سے ملنا ملانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ کو اگر بھولا نہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا تقریباً اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ شرک ہے۔ اور حضرت قاری صاحب عثمانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، عالم دین ہیں، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ پوچھیے علماء کرام سے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو، ایک حدیث کے مطابق ہر رات کو، ایک روایت 15 شعبان کے حوالے سے بھی ہے، اس کو بھی حضرت البانی نے صحیح کہا ہے رحمت اللہ علیہ۔ محدثین کے نزدیک وہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ سادہ لفظوں میں اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مالک کائنات کہتا ہے سارے میرے بندوں کو بخش دو، دو کو نہیں بخشنا، ایک وہ کہ جو شرک کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جو اپنے کسی بھائی رشتہ دار سے ناراض ہے، اس کو نہیں بخشنا۔ یعنی اس کی بخشش رک جاتی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، برادری کے پاس جانا ہے، برادری کے کام جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ ان کے ساتھ جائیے، مدد کیجئے، ساتھ دیجئے۔ یہ بھی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور ہمارے لیے حکم بھی ہے۔ عبد الرحمن کو حکم دیا اپنی بہن کو لے کے جاؤ اور دین کے کام میں ان کی مدد کرو۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک بہن تھی، صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی شادی کر دی ایک شخص کے ساتھ، اب اتفاق کی بات ہے کہ طلاق ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی بہنوں کے معاملات بہتر رکھے. بڑی تکلیف کی بات ہے، اللہ آپ ہم سب کو محفوظ رکھے. عدت گزر گئی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی شخص نے دوبارہ، جس نے طلاق دی تھی نا، دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا. اور یہ شرعی طور پہ جائز ہے، ایک مرتبہ اگر طلاق ہوئی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ بھی راضی تھی اس بات پہ کہ چلو دوبارہ اگر گھر بستا ہے تو ٹھیک ہے. ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ عام طور پہ جو بھائیوں والی غیر ضروری غیرت ہے نا، میں نے اس کا مظاہرہ کیا. میں کہا نا اس بندے کے ساتھ نہیں نکاح کرنا دوبارہ. میں نے اس کے ساتھ شادی سے دوبارہ اس کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا. آپ حیران ہو جائیں، اللہ کو بہن کے حق کا اتنا خیال آیا. اللہ نے یہ قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہے، سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 232 ہے. اللہ نے یہ آیت آسمانوں سے نازل فرما دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. بالکل وہی الفاظ جو میری بہن کے خیالات تھے، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے ہی اگر نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، فلا تعصلوہن. آسمان والے نے قیامت تک اس بہن کی بات کو سامنے رکھ کے قیامت تک اصول بنا دیا. اگر وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے خامن سے ہی دوبارہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب صحیح طریقے کے مطابق وہ باہم رضامند ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر. یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یہ زیادہ بہتری کی بات ہے. زیادہ غیرت یہ نہیں ہے کہ بہنوں کے گھر روکے جائیں، اجاڑے جائیں. بھائیوں کے لیے بڑے سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے معاملات طے کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ ان کے دوبارہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ غیرت نہ دکھاؤ بس ایک بار اتنے بیاہ چھڑیا سے ان ساڑھی ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں ہوئی. دوبارہ بھی آپ کا فرض ہے. بہن ہے نا، رشتہ تو ختم نہیں ہو گیا. کس بہن کا دل چاہتا ہے کہ وہ طلاق لے؟ یہ تو مجبوری کے سودے ہیں. اللہ آپ کی ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، آپ کی میری بہنوں کو سکون دے. اگر پھر بھی دوبارہ سے یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے تو خوشی خوشی کر دیا کرو. کس نے کہا دوبارہ جہیز کے ٹرک بھرو؟ جو آپ کے پاس ہے. لوگ چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، لوگ لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں. بہنیں آپ کے گھر سے کیا اٹھا کے لے جائیں گی، لیکن ساتھ تو دو نا، دو جملے تو بولو نا. تیری بہن کے سارے دکھ کٹ جائیں گے. جب تیرا ہاتھ اس کے سر پہ آئے گا نا، تیری بہن کو سارا دکھ بول جائیں گے. لیکن کرو تو صحیح کم از کم. اللہ نے اس بھائی کو قیامت تک کے لیے منع کر دیا، کہا نہیں، اگر تیری بہن راضی ہے دوبارہ وہاں پہ نکاح کرنے کے لیے تو مجھ اللہ کا اصول یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، آسمان سے نازل شدہ فرمان یہ ہے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف. جب وہ اچھے طریقے سے راضی ہو کے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھائی غیر ضروری غیرت اپنی کا مظاہرہ کر کے ان کو منع نہیں کر سکتا. ایک نا، وہ تو میں نے پہلے بات کر دیا. ایک طلاق ہوئی ہے نا ابھی، تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا اپنی بہن کا بات نہیں مانی، آسمان والے نے قرآن نازل کر دیا. اللہ اکبر. حضرات محترم، اپنی بہنوں کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے، ہم ان کے معاملات کے اندر، دین کے معاملات کے اندر دنیا میں تو مدد کریں گے. ایک بھائی کا فرض یہ بھی ہے، اگر اس کی بہن فوت ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ اگر کوئی چیز باقی ہے تو یہ بھائی کا فرض ہے کہ اس کو ادا کرے. صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر میری بہن فوت ہو گئی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس کے کچھ روزے رہتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس نے حج کا ارادہ کیا تھا، کر نہیں سکی، اسے پہلے فوت ہو گئی۔ کائنات کے امام اس کی طرف سے میں کر دوں؟ میں نے کہا ایک روایت میں روزوں کا ذکر ہے اور ایک میں حج کا ذکر ہے۔ احجی انہا، میں اس کی طرف سے حج کر دوں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا کرتے؟ کہنے لگا جی قرض تو ہم ادا کرتے، ہم اس کے وڈیرے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، ہماری ذمہ داری تھی، ہم ادا کرتے۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ بھی اس کے ذمہ قرض ہے، اس کو بھی اس کی طرف سے ادا کرو۔ فوت ہوگی بہن، حق اس کا اللہ کے پیغمبر نے ابھی بھی باقی رکھا ہے۔ ہم تو شادی کے بعد ہی کہتے ہیں نا جا تیرے حق سارے ادا کر چھڑے نے بیاہ چھڑیا تینوں، ہون تو اپنے گھر تے اسی اپنے گھر، ساڑی ذمہ داری موگی نہیں، وہ فوت بھی ہو گئی ہے۔ اور یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے، وہ فوت ہو گئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا اس کے ذمہ جو کچھ ہے، اگر حج بھی اس کے ذمہ ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کی طرف سے ادا کرو۔ حضرات گرامی قدر، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں کیا سبق اور درس دیا ہے۔ کائنات کے امام مکہ فتح ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں مکے والے جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے قیدی بن گئے۔ صحابہ کرام کہتے قیدیوں کو ہم نے بند کیا ہوا، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اچانک دور سے نا دو بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں۔ کائنات کے امام نے دیکھا، صحابہ سے کہا کہ استقبال کرو، لے کے آؤ۔ ایک ماں حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ، جو اللہ کے پیغمبر کی دائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک ان کی بیٹی ہیں جن کا نام شیمہ سعدیہ ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی رضائی بہن ہے۔ جس ماں کا دودھ اللہ کے پیغمبر نے پیا اسی کا دودھ ماں شیمہ نے پیا۔ سگی بہن نہیں، رشتے کی بہن بھی نہیں، صرف رضائی بہن ہے۔ سگی بہنوں کے حقوق ادا نہ کرنے والوں غور سے سننا، سگی بہنوں کو جائیداد سے محروم کرنے والوں غور سے سننا، سگی بہنوں کی زمین پہ قبضہ کرنے والوں غور سے سننا، سگی بہن کی جائیداد کا حصہ ہیلے بہانے سے لینے والے کھانے والوں غور سے سننا، سگی بہنوں کے گھر نہ جانے والوں غور سے سننا، سگی بہنوں کو تھپڑ مارنے والوں غور سے سننا، سگی بہنوں کو اپنی دہلیز سے نکالنے والوں، بےعزت کر کے نکالنے والوں غور سے سننا۔ یہ سگی بہن نہیں، یہ کائنات کے امام کی رشتے کی بہن بھی نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رضائی بہن ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، 70-72 سال عمر ہے، اور ماں حلیمہ کی عمر تو پھر اور بھی زیادہ، 100 سال سے زیادہ ہے، کمزور ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پتہ چلا کہ آپ کی بہن آئی ہے۔ کائنات کے امام نے اپنی مسند چھوڑ دی، وہ نبیوں کا سردار نبی، وہ کائنات کا امام نبی۔ بہن کا احترام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اٹھے اور کائنات کے امام نے اپنی بہن کو آگے بڑھ کے استقبال بھی کیا اور امت کو سبق دیا، بہنیں جب دروازے پہ آئیں نا تو آگے بڑھ کے استقبال کیا کرو، ماتھے پہ تیوری نہ چڑھایا کرو۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو سنا ہے، یقین جانیے دل دکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ لوگ یہ معاملات شیئر کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہی سارا پبلک کا ہے، لوگوں سے دن رات ملنے جلنے کا ہے۔ خدا واسطے سے باز آ جاؤ۔ میں نے ایک بھائی کو کہتے سنا، میں نے کہا بھائی خیریت ہے، پریشان ہو؟ وہ کہے دسیے جی بہن آئیے دروازے تے، سارے بچے بھی لے کے آئیے، ان پتہ نہیں کی بڑھ۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. اور جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کی سنت کیا ہے؟ کائنات کے امام کو پتا چلا آپ کی بہن آئی ہے، اور بہن بھی پھر بولوں سگی بہن نہیں، رشتے کی بہن نہیں، رضائی بہن ہے. کائنات کے امام اپنی مسجد سے اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. دیکھا سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے. کائنات کے امام نے وہ کالی کملی اپنے کندھوں سے اتاری جس کی قسمیں آسمان والا بھی کھاتا ہے. جس کالی کملی کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، جس کالی کملی کا تذکرہ قرآن نے کیا، اللہ کے پیغمبر نے ایک لمحے سے پہلے اپنے کندھوں سے وہ کالی کملی اتاری اور بہن کے سر پہ ڈال دی. اللہ اکبر. کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی بہن پہ نچھاور کر. کائنات کا امام، اس میں دولت بھی آتی ہے اور اس میں عزت بھی آتی ہے. کپڑے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ کملی جو تھی وہ تو عزت کی بھی علامت تھی. جس طرح بندہ اپنی پگ لا کے نا کسی نے سر پہ رکھ دے، کس کے سر پہ رکھتا ہے؟ جسے سب سے زیادہ عزت دینی ہو. کائنات کے امام نے اپنی سب سے زیادہ عزت والی چادر جو ہے وہ اپنی بہن کے سر پہ ڈال دی. اور تیسرا سبق یہ ہے، بھائیوں کا کام ہے اپنی بہنوں کی غیرت کی حفاظت کرنا. آپ شہر کے نمبردار بن گئے، پڑھ گئے، شہر میں جا کے آپ نے کوٹھی مکان لے لیا، بہن آپ کی لوگوں کے گھروں میں مانگتی پھرتی ہے بہنوں کی، بھائیوں کی غیرت کے خلاف. تینوں سبق دیے. اپنی بہنوں کے لیے اپنا مال بھی قربان، اپنی بہنوں کے لیے اپنی عزت بھی قربان، اپنی بہنوں کے لیے اپنی دولت بھی قربان، اپنی بہنوں کے لیے اپنی غیرت بھی قربان. یہ بھائیوں کا فرض ہے. کائنات کے امام نے ان کو پاس بٹھا لیا. اور میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے صحابہ سے تعارف کرا. صحابہ یہ میری بہن ہے، جس ماں کا انہوں نے دودھ پیا اسی ماں کا میں نے دودھ پیا. پھر اللہ کے پیغمبر اپنی اس بہن کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے. کہا بیٹی یہ میری بہن ہے، آپ کی پھپھی ہے. پھر اللہ کے پیغمبر اس کو اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں لے گئے. یہ میری بہن ہے، یہ آپ کی بھی بہن ہے. ہم تو اپنی بہنوں کے تعارف بھول جاتے ہیں نا، بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی بہنوں کو ہم اپنے گھروں سے اٹھا دیتے ہیں. اولاد کے بیٹے کے اندر یہ اولاد پالیے کن پہنا پالیے. کائنات کا امام اپنی بیٹی سے تعارف کروا رہا ہے، فاطمہ یہ تیری پھپھی ہے، میری بہن ہے. حضرات گرامی قدر، بہنوں کے حقوق ادا کرنا حیا بھی ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرنا اللہ کی رضا بھی ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرنا اللہ کی جنت کا راستہ بھی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ آپ ہم سب کی بہنوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محدود وقت میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا. اور ایک بڑی خوبصورت بات رہ گئی، اس کے بعد بغیر شاید بات مکمل نہ ہو میں 2 منٹ کی اجازت چاہوں گا حضرت قاری صاحب سے. کائنات کے امام کی یہ بہن پتہ کیوں آئی تھی؟ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کے قیدی بن گئے تھے. بہن نے آ کے سفارش کر دی. آج تو بہن اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کو راضی کرتی ہے تو آپ راضی نہیں نہ ہوتے. تو کڑا میں نے پوچھ کے رشتہ کیتا ہے. بہن ساری رات بیٹھی رہی، منتیں کرتی رہی، بھائی میرے سے غلطی ہوگی، میرا اختیار نہیں، تیرے بھائی نے بہنوئی نے خود طے کر دیا. یہ پھر بھی نہیں مانا، سفارشیں کرتی رہی. بہن نے اپنی چادر اتار کے بھائی کے قدموں میں رکھ دی، پھر بھی نہیں مانا. اور کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ رضائی بہن نے کہا بہن کیوں آئی ہو، مانگ کیا مانگتی ہو، بھائی کے دروازے پہ آئی ہو. اور بہن نے چھوٹا مطالبہ نہیں کیا، کہا اللہ کے پیغمبر میرے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے قیدی ہیں. اور مورخین نے لکھا ان کی تعداد 6000 تھی. بہن نے سفارش کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے قیدیوں کی رسیاں کھول دو. بہن نے سفارش کر دی 6000 کے 6000 قیدی آزاد کر دیا. بہنوں کی سفارشیں مان لیا کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.
اور انشاءاللہ دعا ہوئے گی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد سلیم آصف صاحب فادر مدینہ یونیورسٹی انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ انہوں کا موضوع ہے رزق کی تلاش مگر کیسے، اس موضوع پہ انشاءاللہ درس ہوئے گا۔ اور انشاءاللہ آئندہ اتوار ناشتے کا بھی اہتمام ہو چکے ہیں، آئندہ اتوار انشاءاللہ ناشتہ بھی ہوئے گا۔ تمام بھائی وقت کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ 6:45 بجے پروگرام شروع ہوئے گا اور 8 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام مکمل ہوئے گا۔ تلاوت، نظم اور تقریر یہ 1.25 گھنٹے کا انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ دوسرا کافی بھائیوں نے دعا واسطے کیا ہے، ساڑھے جماعتی ساتھی عبداللہ پٹی صاحب وہ بیمار نے، انہوں واسطے بھی دعا فرمانا۔ اور ساڑھے اس مسجد نمازی بابا جی انہوں نے پچھلے دنوں عزیز ایک نوجوان 2 عورتیں ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہوئی ہیں پچھلی اتوار پچھلے ہفتے، انہوں واسطے بھی دعا فرمانا۔ اور ساڑھے بھائی چودھری عبید اللہ صاحب انہوں نے بھائی پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، جوان بھائی، انہوں واسطے بھی دعا فرمانا۔ اور بھی جنہیں بیمار نے یا فوت شدگان نے شیخ صاحب اگر میں گزارش کروں گا خصوصی طور پہ دعا فرمانا۔ اور جنہیں بھائی پریشان اور بے اولاد واسطے انہوں واسطے بھی دعا فرمانا۔ اور پروگرام تو بعد حسب معمول مسجد نال تعاون کر کے ہم پھر جانا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کے امیر محترم مولانا عبدالرشید اصغر المعروف اللہ والے سخت بیمار ہیں، جناح ہاسپٹل لاہور میں داخل ہیں۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ اگلی اتوار ناشتے کا بھی انتظام ہے، یعنی اس اتوار نہیں ہے۔ مجھے قاری صاحب محترم نے بتایا کہ 2 اتواریں تو پکی ہو گئی ہیں، 2 اتواریں بھی خالی ہیں۔ میں چلو دونوں کی بات تو نہیں کرتا، ایک کا بھرم آپ میرا رکھ لیں۔ میری خواہش ہے کہ آج ہماری مجلس میں کوئی ایک بھائی ایسے وعدہ کریں آئندہ سے وہ مہینے میں 1 اتوار کا ناشتہ وہ کروایا کریں گے تاکہ 3 اتواریں پکی ہو جائیں، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں 4تھی اتوار بھی کر لیں گے۔ میری درخواست یہ ہے کہ کوئی دوست وعدہ کریں کہ 1 اتوار کا ناشتہ میرے ذمہ ہو، مردوں میں سے کر لیں یا ہماری حیا والی پردے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے کوئی کر لیں، بڑا کام نہیں ہے۔ 2 اتواریں ہو چکی ہیں، 3ری اتوار کا وعدہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر میں نے دعا کرنی ہے آپ کے لیے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ جو تیرا بندہ مہینے میں 1 مرتبہ تیرے بندوں کو ناشتہ کروائے گا، اللہ تو اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ آنے دے۔ رزق کی تلاش مگر کیسے، آپ نے اگلے اتوار سننا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس چیز کی تلاش ہو نا وہ چیز بانٹ دیا کرو۔ عزت کی تلاش ہے تو لوگوں کو عزت دو، آپ کو خود بخود عزت ملے گی۔ پیسے کی تلاش یہ ہے تو لوگوں کو پیسہ دو، جتنا بھی ہے آپ کے پاس۔ اور یہ بھی یہاں پر بھی ہے کہ ناشتہ کو بڑا لیوش قسم کا نہیں کہہ رہے ہیں، جو بھی ناشتہ آپ کروا سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی قیمت اس کے لیے درکار ہوگی۔ 100 کے قریب لوگوں کا، 125 کے قریب لوگوں کا اہتمام ہے اور مہینے میں 1 مرتبہ ہے۔ میرے کوئی بھائی کون ہیں جو وعدہ کریں تو میں دعا کروں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو دنیا میں کبھی آخرت میں بھی کبھی تھوڑ نہ آنے دے۔ انشاءاللہ سودا آپ اللہ سے کرو، اللہ آپ کے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کروا کے لے آؤ، گھر سے پکا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہنیں پکا کے لے آئیں، 2 بہنیں آپس میں مل جائیں۔ چودھری عبید اللہ صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چودھری عبید اللہ صاحب نے وعدہ کر لیا، 3 اتواریں پوری ہو گئی ہیں، 4تھی نہیں میں نے ابھی کہنی، پھر انشاءاللہ العزیز۔ وہ کسی جگہ پہ نا ہم تقریر کرتے ہیں تو تقریر کا کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہمارے دوست ہیں قدیر بھٹی صاحب جو گاڑی پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میں نے کہتے جی تسی موضوع پورا کر دینا سی۔ میں کیا بھی ہر شعبے دے کوئی ٹیکٹ ہوں دینے جی، اسی سارا کچھ انہوں نے دس دیتا دینا، اگلی بار بلانا کتوں ہے، اس واسطے انہوں نے اتنے رکھو۔ وہ ایک موضوع ہے، کبھی آپ کو بھی سناؤں گا، جنت کی گاڑی، اس میں 8-9 چیزیں ہیں۔ میں نے ابھی جمعہ پڑھایا یہ جو گزرا ہے، یہ منڈی احمد آباد کے قریب، تو میں نے 4 چیزیں بیان کی۔ میں کہ بھی جنت دے آدھے چ تسی آ گئے ہو،
تو انشاءاللہ اگلی بار کدی آواں گے تو انہوں جنت پہنچاواں گے. وہ کہنے لگا پٹی صاحب تسی جنت پہنچا ہی چھڑنا سی تھوڑا تھوڑا کر کے نہ پوری. میں کہ انہوں آج ہی پہنچا دیتا تے نہ اگوں کتھے بولانا ہے اس واسطے انہوں راہ ہی رہن دے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عزنا ولا تذلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اکرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. واذل الشرك والمشركين والكفرة والفجرة والمرزايين والمرتدين والمجوسين والهنودين واليهودين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنا. اللہ تیرے حقوق بھی ادا کریں تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں. اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں نہ تیرا حق کوئی ہمارے ذمہ ہو نہ کوئی تیرے بندوں کا حق ہمارے ذمہ ہو. اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بھی ہمارے اوپر راضی ہو. اللہ تیرے بندے بھی ہمارے اوپر راضی ہو. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزتیں عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو ازواج کو اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرما سکون عطا فرما. ہمارے شر سے انہیں بچا. اللہ ہماری بہنوں کو ہمارے شر سے بچا. ہمیں پیار کرنے والا خیال کرنے والا بھائی بھی بنا دے شوہر بھی بنا دے بیٹا بھی بنا دے. الہ العالمین دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما. دنیا آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما. دنیا آخرت کی اللہ نیک نامی سے مالا مال فرما. دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کا نام لیا گیا نہیں بھی لیا گیا جو جو تیرا بندہ بیمار ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو جو تیری بندی بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کی اگلی منزلیں آسان ہیں. جن کا نام لیا گیا یا نہیں بھی لیا گیا اللہ ہر جانے والے کی آخرت آسان کر دے. مولا موت بھی اچھی دینا قبر بھی اچھی دینا اللہ حشر بھی اچھا کرنا انجام بھی اچھا کرنا میرے مالک دنیا بھی اچھی کر دینا. الہ العالمین مولا کریم دین سے پیار کرنے والا بنا دے. ہماری نسلوں میں دین جاری فرما دے. اللہ تیرے دین کے لیے صرف تیرے دین کے لیے یہ تیرے بندے اپنے اپنے بستر چھوڑ کے آئے ہیں. اپنی نیندیں قربان کر کے آئے ہیں. اپنی ضروریات کام چھوڑ کے آئے ہیں. اللہ ان کے آنے کا بھرم رکھنا میرے مالک. ان کی جھولیاں بھر دینا میرے مالک. تیرے دروازے سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں. تیرے سوا تو ہمارا اللہ کوئی نہیں. لوگوں کے تو داتا اور بھی ہیں اللہ ہمارا داتا تو صرف تو ہے. اللہ اپنی جناب سے ہمیں عطا فرما. ہماری مانگ کے مطابق نہیں مولا اپنی عطا کے مطابق اپنی شان کے مطابق عطا فرما. مولا کریم ستے خیراں کر دے اللہ. اللہ سب کا بھلا سب کی خیر کر دے. سب کی جھولیاں بھر دے. جو جو ارادہ نیت نیک لے کے آئیں اللہ پوری کر دے. اللہ کوئی لوڑ تھوڑ باقی نہ رہے. اللہ کوئی لوڑ تھوڑ باقی نہ رہے. اللہ سب کے سب معاملے آسان کر دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا شریروں کے شر سے بچا دشمنوں کی دشمنی سے بچا. اللہ ہماری بہنوں کو سلامت رکھنا تا قیامت رکھنا. خوشیاں دینا ہماری بیٹیوں کو سکون دینا ہماری بچیوں کو.
اللہ ہمیں دوسروں کی عزت کا رکھوالا بنا، دوسروں کا ہماری عزت کے رکھوالے بنا، مال جان عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس مرکز کو تا ابد آباد فرما۔ حضرت قاری صاحب اور ان کے رفقا جو لوگ بھی اس کام کے لیے اس پروگرام کے لیے ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان سب کے گھروں میں خیر کر دے۔ اللہ اس پوری بستی پر اپنی خیر نازل فرما، رحمتوں کی بارش نازل فرما، اتنا دے دے کہ کسی سے مانگنا تو دور کی بات، کسی کو دیکھنا بھی نہ پڑے۔ اللہ دولت بھی دے، دل بھی دے دے، اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ حاجی صاحب نے وعدہ کیا ہے ناشتے کا، اللہ تو ان کے گھر میں کبھی تھوڑ نہ آنے دینا۔ جو تیرے بندے تیرے بندوں کو کھانا کھلا رہے، اللہ ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اللہ چوتھی ایک اتوار جو باقی ہے کسی بھائی بہن کے ذہن میں ڈال دے، وہ بھی آج تیرے ساتھ سودا کر کے ہی جائے، اللہ اس کا گھر بھی بھر دے، اللہ اس کے کبھی رزق میں کمی نہ آئے، اللہ ان کے دسترخوان وسیع کر دے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اللہ روزے دار ان کے پاس روزے افطار کریں، نیک لوگ ان کا کھانا کھائیں۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ ان کو برکت دے جو تو نے رزق عطا کیا ہے۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جو تیرے بندوں کو کھلاتے ہیں انہیں کھلا، اللہ جو تیرے بندوں کو پلاتے ہیں انہیں پلا۔ الہ العالمین ہمیں کھلانے پلانے والا بنا، اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ نصیب فرما، اللہ ہمیں دینے والا بنا، اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا، اللہ ہماری دولت کو اپنے لیے قبول کر لے۔ اللہ دولت تو ساروں کے پاس ہے، تجھے تو تھوڑ کوئی نہیں، تو اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کا محتاج تو نہیں، تو خود بھی کھلا سکتا ہے، تو من و سلوہ نازل کرنے والا اللہ ہے میرے اللہ۔ اللہ تو خود بھی بھیج سکتا ہے، تیری مہربانی تو نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، اللہ ہمیں یہ وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خیر کا دروازہ بنا، اللہ زندگی بھی عزت والی دینا، موت بھی عزت والی دینا، حشر بھی عزت والا کرنا۔ الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پوری دنیا میں یہ پروگرام جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اللہ جس دنیا کے خطے پر تیرا کو بندہ پروگرام سن رہا ہے یا سنے گا، اللہ اس کی ساری خواہشات نیک خواہشات کو پورا کر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھی بھر دے، وہ تیرے دین سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار فرما۔ اللہ یہ ساری دنیا کا پروگرام ہے، اللہ جہاں جہاں جائے اس کو خیر کا پروگرام بنا دے، آنے والوں کے لیے بھی خیر بنا دے، بلانے والوں کے لیے بھی خیر بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔